دنیا میں ایسے آدمی بہت کم ملیں گے جن کی ایجادات سے انسانوں کے لیے موت و ہلاکت کے سامانوں میں اضافہ ہوا، لیکن جب وہ مرے تو اپنی زندگی کا پورا سرمایہ نیک کاموں میں لگا گئے۔ انہی میں سے سویڈن کا ایک شخص ایلفرڈ برن نوبیل بھی تھا، جس نے اپنے انعامات کی وجہ سے عالمگیر شہرت پائی۔ نوبیل 1833 میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کو آبدوز، سرنگوں اور بھگ سے اڑ جانے والے مادوں کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی۔ ساری عمر انہی تحقیقات میں گزار دی۔ نوبیل کا بھائی بھی مشہور انجینئر اور سائنسدان تھا۔ خود نوبیل پیدائشی کمزور تھا، عمر بھر بیمار ہی رہا، خصوصاً سر کے درد سے تو اسے کبھی نجات نہ ملی۔ ماں کو اس سے بڑی محبت تھی، اسے یقین تھا کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا آدمی بنے گا۔ جب نوبیل بیمار ہو کر پلنگ پر پڑ جاتا تو ماں پاس بیٹھ کر اسے کتابیں سناتی رہتی۔ ہوش سنبھالا تو اسے بھی باپ کی طرح آتش گیر مادوں کی تحقیقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ انجینئرنگ سے بھی خاص دلچسپی تھی۔ وہ امریکہ چلا گیا، وہاں سنا کہ ایک شخص نے ایسا انجن ایجاد کیا ہے جو سورج کی گرمی سے چلتا ہے اور اسے ایک کشتی میں لگایا جائے گا۔ نوبیل بھی اس شخص کا رفیق کار بن گیا۔ کشتی تجربے کے لیے دریا میں ڈالی گئی تو اچانک ایسا طوفان آیا کہ وہ غرق ہو گئی اور اس کے ساتھ انجن کے موجد اور نوبیل کی امیدیں بھی ڈوب گئیں۔ اس کے بعد نوبیل نے زندگی کے 2 نصب لین مقرر کر لیے۔ اول یہ کہ آتش گیر مادوں کی ایجاد سے دولت کمائے، دوسرا یہ کہ اس دولت کو ایسے کاموں میں لگا دے جن سے سائنسدانوں کو نئے نئے تجربات میں مدد مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ مالی تنگی کے باعث وہ بیچارے اپنے خدا داد جوہروں سے کام نہ لے سکیں۔ چنانچہ اس نے کئی ایجادیں کی، جن میں سے سب سے زیادہ شہرت ڈائنامائٹ نے حاصل کی۔ اس نے ڈائنامائٹ کو رجسٹر کرا کے جگہ جگہ کارخانے قائم کیے اور بڑا سرمایہ پیدا کر لیا۔ اگرچہ بیماری اس کا پیچھا نہ چھوڑتی تھی، تاہم وہ اس حالت میں بھی نئے نئے تجربے کرتا رہا۔ اکثر دیکھا گیا کہ سر سے پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ برابر سرگرمی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ 10 دسمبر 1896 کو وفات پائی۔ اس نے وصیت کر دی تھی کہ میری جائیداد فروخت کر کے پورا سرمایہ بینک میں جمع کر دیا جائے اور اس کے منافع سے ہر سال 5 انعام ان لوگوں کو دیے جائیں جو طبیعیات، کیمسٹری، طبابت اور امن عالم کے لیے بہترین خدمات انجام دیں۔ 1901 سے انعامات کا سلسلہ شروع ہوا اور اب تک بدستور جاری ہے۔ انعامات کی مقدار میں منافع کی رقم کے مطابق تھوڑی سی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ عام اندازہ یہ ہے کہ کوئی انعام پاکستانی سکے کے مطابق 1.5 لاکھ سے کم نہیں ہوتا۔ مذکورہ بالا 5 شعبوں میں بہترین کام کرنے والوں کو 1.5 لاکھ کی رقم مل جائے تو وہ اطمینان سے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ کوئی سائنسدان اور معجد ایسا نہیں گزرا جس نے علم و امن کے لیے کام کرنے والوں کی امداد اور حوصلہ افزائی کا ایسا شاندار انتظام کیا ہو جیسا نوبیل نے کر دیا ہے۔ انعامات کا یہ سلسلہ 20ویں صدی کی ابتدا سے جاری ہے اور جب تک نوبیل کا سرمایہ باقی ہے یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ غور کیجیے کہ 122 سال ہونے کا آئے ہیں۔ ہر سال کم و بیش 7.5 لاکھ کی رقم نوبیل کے جمع کرائے ہوئے سرمایے سے مل رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بعض شعبوں میں کوئی قابل آدمی نہ مل سکا جو اپنی شاندار خدمات کی بنا پر انعام کا مستحق قرار پاتا۔ دوسری جنگ عظیم میں 3 سال تک انعامات ملتوی رہے۔